بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، مقاط صوم کے ایک اور سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس سبق کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی بار برداری کے ذرائع، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کی ترسیل کے ذرائع. اب ہم سبق کو سمجھیں گے. سڑک اور ریل کی پٹری مختلف مقامات کے لوگوں کے باہمی ملاپ کا اہم ذریعہ ہیں. یعنی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے یا تو ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرتے ہیں یا پھر سڑکوں کے ذریعے سفر کر کر اپنے پیاروں سے ملتے ہیں. اور ساز و سامان کے نقل و حمل کا بھی. نقل و حمل بوجھ کو، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. لوگ زیادہ تر بسوں، گاڑیوں اور ریل کے ذریعے ہی سے سفر کرتے ہیں اور اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجواتے ہیں. یہ دونوں ذریعے بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ملک کے طول و عرض میں، اب طول و عرض کے لفظی معنی ہوتے ہیں لمبائی اور چوڑائی، لیکن مراد اس سے ملک کا حدود اربع ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجواتے ہیں. یہ دونوں ذریعے بہت اہمیت کے حامل بھجواتے ہیں. یہ دونوں ذریعے بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ملک کے طول و عرض میں سڑکوں کے بچھے ہوئے وسیع تر جال کی وجہ سے سڑکوں کی مواصلاتی اہمیت یعنی رابطے کی اہمیت زیادہ ہے. آئیے ہم پہلے آپ کو پاکستان میں سڑکوں کے نظام کے بارے میں بتاتے ہیں. پہلا عنوان، سڑکیں. دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سڑکیں اہم ترین مواصلاتی ذریعہ ہیں. تقسیم ہند کے وقت برصغیر پاک و ہند میں پختہ سڑکوں کی مجموعی لمبائی، پختہ سڑکوں یعنی پکی سڑکوں کی جو مکمل لمبائی تھی وہ تقریباً 95,000 میل تھی، جس میں سے پاکستان کے حصے میں 8,000 میل پختہ سڑکیں آئیں. یعنی پختہ سڑکوں کا ایک وسیع تر حصہ جو تھا وہ ہندوستان کے پاس رہ گیا اور ہمارے پاس صرف 8,000 میل پختہ سڑکیں آئیں. قیام پاکستان کے بعد سڑکوں کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی. چنانچہ اس وقت پاکستان میں پختہ سڑکوں کی لمبائی تقریباً 1,30,000 کلومیٹر ہے، جن میں سے 8 بین الصوبائی سڑکیں، 8 بین الصوبائی یعنی مختلف صوبوں کے درمیان جو رابطے کا کام دیتی ہیں، ایسی ہیں جنہیں نیشنل ہائی ویز یعنی قومی اہم شاہراہ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ غیر پختہ سڑکیں 98,000 میل لمبی ہیں. کہاں تک پڑھنا ہے مجھے؟ اس پیراگراف تک پڑھنا ہوگا. پاکستان میں آمد و رفت اور نقل و حمل کا تقریباً 80% بوجھ سڑکیں اٹھا رہی ہیں. 80% بوجھ سڑکیں اٹھا رہی ہیں، یعنی سارے سامان کی ترسیل اور لوگوں کا ایک جگہ سے آنا جانا پورے ملک کے درمیان یہ سڑکوں کے ہی ذریعے ہوتا ہے. یعنی 20% بچتا ہے جو ہم بحری یا ہوائی راستے کے ذریعے سفر کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. باقی 20% ریلوے، ہوائی جہاز اور دوسرے وسائل نقل و حمل برداشت کر رہے ہیں. اس سے پاکستان میں سڑکوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت سڑکوں کے 3 بڑے منصوبے کام کر رہے ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1 جی ٹی روڈ، نمبر 2 انڈس ہائی وے اور نمبر 3 پاکستان موٹر وے. آئیے آپ کو ان تینوں منصوبوں کے بارے میں اہم باتیں بتائیں. جی ٹی روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ، جس کو آپ رابطہ عام کی سڑک بھی کہہ سکتے ہیں، بنیادی طور پر شیرشاہ سوری نے کئی 100 سال پہلے بنائی تھی اور اس وقت پاکستان میں شمالاً جنوباً سے مراد ہے یعنی نیچے سے اوپر پہاڑی سلسلے کی طرف جانا، جیسے ہم کراچی سے خیبر تک جائیں، شمالاً جنوباً رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ جی ٹی روڈ ہی ہے. پاکستان میں زیادہ تر بڑی صنعتیں جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ہی لگائی گئی ہیں. جی ٹی روڈ کی لمبائی اس وقت 1,750 کلومیٹر ہے، جس میں سے 1,400 کلومیٹر یک رویا یعنی سنگل ٹریفک چلتی ہے، یک رویا کی صورت میں ہے، اور 350 کلومیٹر دو رویا کی صورت میں. دو رویا کا مطلب یہاں پہ 2 وے ٹریفک چلے، دونوں طرف سے آئے بھی اور جائے بھی. صورت میں یہ سڑک پوری ٹریفک کا 55% بوجھ اٹھاتی ہے. انڈس ہائی وے پاکستانی سڑکوں کا دوسرا بڑا منصوبہ انڈس ہائی وے ہے. یہ 1,200 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کا منصوبہ ہے جو نصف سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے. یہ منصوبہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تعمیر میں تاخیر ہوئی ہے یعنی دیر ہوئی ہے. پاکستان موٹر وے کا منصوبہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 لاہور تا اسلام آباد یعنی لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے، اسلام آباد تا پشاور یعنی اسلام آباد سے پشاور جانے کے لیے، اور اسلام آباد تا گوادر اور ساحل سمندر کراچی تک. اس منصوبے کا افتتاح 26 نومبر 1997 کو ہوا. لاہور تا اسلام آباد موٹر وے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب اس کے دوسرے مرحلے پر کام ہو رہا ہے. لاہور تا اسلام آباد موٹر وے 334 کلومیٹر لمبی ہے. پاکستان کی معیشت یعنی اس کی اقتصادیات کے لیے
یہ تینوں شاہراہیں، اب شاہراہ بچوں بڑی سڑک کو کہتے ہیں، چھوٹی سڑک ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے، جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان رابطے کا کام دے رہی ہے، وہ شاہراہ کہلاتی ہے۔ یہ تینوں شاہراہیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے انسانی جسم کا پورا دار و مدار اس کے ڈھانچے پر، اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ہے، اسی طرح ان بڑی سڑکوں کی وجہ سے پاکستان کی پوری معیشت کا دار و مدار ان رابطے کی سڑکوں پر ہے۔ یہ تینوں شاہراہیں کراچی، گوادر اور دوسری بندرگاہوں کو ملک کے دوسرے حصوں اور وسط ایشیا کی ریاستوں سے ملا دیں گی۔ پاکستان کے کاروبار کو وسط ایشیا کی ریاستوں تک جانے والی اور ٹریفک کی بدولت بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے قراقرم کے راستے سے بھی کراچی کی بندرگاہ کو چین کے تعاون سے کرغانستان اور قازقستان سے ملانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ روس سے الگ ہو کر نئی بننے والی ریاستیں ہیں اور یہ منصوبہ بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان ریلوے ملک میں ٹرانسپورٹ کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا آغاز 13 مئی 1861 میں اس وقت ہوا جب کراچی اور کوٹری کے درمیان 105 میل لمبی پٹری بچھائی گئی۔ قائم پاکستان کے وقت ہندوستان کو 1847 میل لمبی پٹری ملی، جبکہ پاکستان کے حصے میں 5048 میل لمبی ریلوے لائن آئی۔ یا دیکھیں آپ، واضح فرق ہے، ہندوستان جتنا 5 گنا ہم سے بڑا ہے، اسی طرح اس وسائل جو ملے تھے اس کی تقسیم بھی زیادہ اس کے پاس تھی اور کم حصہ ہمارے پاس تھا۔ اس وقت محکمہ ریلوے کا نام نارتھ ویسٹرن ریلوے یعنی شمالی جنوبی ریلوے تھا، جس کو بعد میں بدل کر پاکستان ریلویز کر دیا گیا۔ پاکستان ریلویز کا انتظام ریلویز کا ایک بورڈ چلاتا ہے، جس کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ریلوے کے تمام انجن کوئلے سے چلتے تھے، لیکن اب ڈیزل یا بجلی سے چلتے ہیں۔ لاہور اور خانیوال کے درمیان بجلی کی گاڑی چلتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ترقی ہوتی گئی ہے اسی طرح انجن میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان میں ریلوے کی 2 اہم لائنیں ہیں، ایک کراچی سے پشاور اور دوسری کراچی سے کوئٹہ تک۔ مغل پورہ لاہور میں ریلوے ورکشاپ ہے۔ اب ریلوے ورکشاپ ہے جہاں پہ ریل گاڑی کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی مرمت کی جاتی ہے، جہاں بوگیاں، ڈبے، ویگن اور دوسرا سامان بنایا جاتا ہے۔ اس ورکشاپ میں تقریباً 20,000 کارکن کام کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنی اہم ترین ورکشاپ ہے اور جس میں اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ بیک وقت 20,000 ملازمین اس میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ والٹن لاہور میں ریلوے ٹریننگ اسکول ہے، جہاں ہر سال 2,000 سے زیادہ لوگوں کو فنی تربیت دی جاتی ہے، یعنی ریلوے چلانے کی ٹیکنیکل تعلیم مکمل طور پر دی جاتی ہے 2,000 سے زائد لوگوں کو۔ اس سینٹر میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ مشرق وسطیٰ یعنی کہ مسلم عرب ممالک کے لوگ، مشرق بعید یعنی مشرق سے دور جو ممالک واقع ہیں جیسے انڈونیشیا ہے، فلپائن وغیرہ، یہاں کے لوگ، اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک جس میں ایران، افغانستان وغیرہ کے لوگ شامل ہیں، ممالک کے باشندوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے صرف پاکستانی لوگوں کو نہیں بلکہ قریب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں کے باشندوں کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں سینٹرل ڈویژن لوکوموٹو ورکشاپ ہے، جہاں انجنوں کی مرمت وغیرہ کا کام ہوتا ہے۔ ریلوے کے اپنے 64 اسپتال اور دواخانے ہیں۔ پاکستان ریلویز کے 60 ڈویژن ہیں یعنی اسے 7 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے انتظامی لحاظ سے، جو ریلوے بورڈ کے ماتحت ہیں۔ اس وقت پٹریوں کی لمبائی تقریباً 7,772 میل ہے، جس پر 907 ریلوے اسٹیشنز ہیں۔ تقریباً 15 کروڑ مسافر سالانہ ریلوے کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، یعنی ایک سال میں تقریباً جو مسافروں کے سفر کرنے کی تعداد ہے وہ 15 کروڑ ہے، اور 1.5 کروڑ ٹن سامان کی سالانہ نقل و حمل ریلوے کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی 1.5 کروڑ ٹن سامان ایک سال میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک شہر سے دوسرے صوبے شہر تک پاکستان ریلویز کے ذریعے منتقل کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ انتہائی ایک نفع بخش اور لوگوں کے لیے مفید ترین ادارہ ہے، جس میں ہماری تھوڑی سی دیانتداری، محنت، توجہ، لگن اور ایمانداری کے ذریعے ہم اسے پاکستان کی معیشت کے لیے مزید نفع بخش بنا سکتے ہیں۔ بچوں، سبق کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے مشقی سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے نئے پیج پہ آپ ذرائع نقل و حمل کی ہیڈنگ ڈالیں گے، تصاویر ارینج کر سکتے ہیں تو ضرور لگائیے۔
الفاظ معنی آپ کو فرنگ پر مل جائیں گے. فرنگ جو کتاب میں پیچھے لغت دی گئی اس میں صفحہ نمبر 154 پر. اس کے بعد صفائی سے مختصر سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور آپ کی نظروں کے سامنے سوالات آ رہے ہیں. پہلا سوال: تقسیم ہند کے وقت بر صغیر اور پختہ سڑکوں کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب اسکرین پر ہے. دوسرا سوال: قیام پاکستان کے بعد پختہ سڑکوں کی تعمیر کی صورتحال بیان کریں. اس میں پہلے جواب موجود ہے جو کہ صفحہ نمبر 134 کے پیراگراف نمبر 2 پر ہے. اگلا سوال: سڑکوں کی مواصلاتی اہمیت بیان کریں. اس میں پہلا جو آپ پیراگراف لکھیں گے یہ آپ کو صفحہ نمبر 134 کا پہلا پیراگراف ہے. پھر اس کے بعد اسی صفحے کی آپ کو آخری لائنز بھی اس میں اضافہ کر کے لکھنا ہے تب اس کا جواب مکمل ہوگا. ٹھیک. اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے: پاکستان ریلویز کا انتظام کون چلاتا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 136 کا پہلا پیراگراف ہے جو کہ شروع ہو رہا ہے پاکستان ریلویز سے اور ختم ہوگا مرکزی دفتر لاہور میں ہے. یہ مکمل آپ لکھیں گے. پھر اگلا سوال: پاکستان کی معیشت میں بڑی شاہراہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کیوں رکھتی ہیں؟ صفحہ نمبر 135 آخری پیراگراف ہے جو آپ کو مکمل لکھنا ہے. پھر اگلا سوال: لاہور میں واقع ریلوے ٹریننگ اسکول کے بارے میں مختصراً بیان کریں. یہ مکمل جواب اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد 2 لائن ڈرا کیجئے، مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیں. پہلا سوال آپ کے پاس: پاکستان میں سڑکوں کے مختلف منصوبوں پر نوٹ لکھیں. یہ مکمل جواب آپ کے سامنے موجود ہے. جس طرح صفائی سے ہوا ہے اسی طرح ہیڈنگ وائز آپ اپنی کاپی میں اس سوال کو کر لیجئے. اس کی تینوں ہیڈنگز آ گئیں. اس کے بعد یک لفظی جوابات، ان کی تعداد 10 ہے. یہ مکمل صفائی سے لائن چھوڑ کر آپ کو کرنے ہیں. اس کے بعد ہماری مشق کا اختتام ہو جائے گا. اللہ حافظ.